पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं, आपको आज प्रोग्राम में इसी तरह का एक कब्रिस्तान दिखाएंगे और उससे हम सबक क्या सीख सकते हैं और क्या मैसेजेस हैं इस हवाले से 40 साल जंग के, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। पंजशेर वैली जहाँ पे ARY की टीम और मेरे साथ खसूसन अदील राजा और अली उस्मान पंजशेर वैली गए, कंधार से हमने सफ़र किया काबुल का, वो आपको दिखाएंगे। और कंधार से काबुल का जब हम सफ़र करते हैं तो आपको वो वजूहात भी बताएंगे कि किस वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपने कैंप्स के अंदर, अपनी बेसिस के अंदर मैसूर होकर रह गए थे और उन पे हमले किस तरह के होते थे। ये वो सड़क है जिस पे बहुत कम लोगों ने कंधार से काबुल तक का सफ़र किया हुआ है और ख़ास तौर पे 15 अगस्त से पहले US कॉन्वॉयज़ की जो मूवमेंट थी उसकी टारगेटिंग किस तरह से होती थी। साथ साथ ये भी आपको अफ़गान तालिबान, इस्लामिक इमारात अफ़गानिस्तान के वो क्या कहते हैं कि अमरुल्लाह सालेह किधर है, अहमद मसूद किधर है और कितनी रेजिस्टेंस रह गई है, इस पे भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कंधार से और कंधार से काबुल तक वो लेके चलेंगे सफ़र में और आपको ये भी बताएंगे कि बहुत सारे जो मनाजिर हैं शायद हम में से बहुत से पाकिस्तानियों ने ना देखे हो, तो वो आपको मनाजिर भी दिखाएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद शाह बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंधार पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान उसने बाकायदा तौर पे इस एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है। तकरीबन 20 साल के बाद 2001 में 9/11 के बाद जब ये फैसला हुआ कि अफगानिस्तान पे बमबारी करनी है तो इसको कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमरीकी बमबारी का सबसे पहले निशाना बना था, सबसे पहला टारगेट था। जनरल टॉमी फ्रैंक्स जिन्होंने ये फैसला किया कि जनाब यहाँ पे हमने टारगेटिंग करनी है और उसकी वजह ये बताई गई कि उस वक्त जो तालिबान थे, अफगान तालिबान, इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान, उनके जो एरियल एसेट्स थे उनको वो फ़ज़ा में ना आ सकें और US को किसी तरह अमरीकी एयरफोर्स को चैलेंज ना कर सके। तो 7 अक्टूबर को जब हमले अमेरिका ने लॉन्च किए तो ये कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका निशाना बना और उसके बाद 2001 के बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पे US मिलिट्री की प्रेजेंस रही, ब्रिटिश मिलिट्री की प्रेजेंस रही, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियंस, नेटो अफवाज की यहाँ पे प्रेजेंस रही। इस पे सबसे बड़ा कहा जाता है कि ये बेस था सदर्न अफगानिस्तान के लिए जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी यहाँ से बाकायदा तौर पे अफगान तालिबान के साथ जंग लड़ रहे थे पिछले 20 साल तक। और इसके बाद हमने देखा कि एक सर्ज भी आया सदर ओबामा के दौर में और नेटो की तरफ से भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद बढ़ गई और कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कंधार एयरफील्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एयरपोर्ट था। आज इस एयरपोर्ट का कंट्रोल दोबारा इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान के पास आ चुका है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामे उमर के पास और जामे उमर मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तामीर शुरू की थी और अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद में अक्सर जुमे की नमाज और दीगर नमाजें पढ़ने के लिए आते थे, उसकी इमामत करते थे। कंधार शहर के वस्त में ये वाक़। कंधार शहर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस्लामिक इमारात अफ़गानिस्तान के लिए। जो अबूरी हुकूमत अब इस्लामिक इमारात ने इसका ऐलान किया है, उसके प्राइम मिनिस्टर उनका ताल्लुक़ कंधार से है। हसन अखुन कंधार से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्ला अब्दुल बरादर उनका ताल्लुक़ कंधार से, दीगर कायदीन जो हैं उनका भी कंधार से ताल्लुक़ है। सवाल ये है कि क्या इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान का कैपिटल दारुल खिलाफा काबुल ही रहेगा या वापस कंधार आएगा, जिस तरह के इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान के पहले दौरे हुकूमत में था जब मुल्ला उमर इसकी सरबराही कर रहे थे, या कि अहमद शाह अब्दाली जो जदीद अफ़गानिस्तान के बादशाह थे और उनके दौर में अफ़गानिस्तान की काफ़ी एक्सपेंशन भी हुई, तरक्की हुई और काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी उस दौर में हुई थी। कंधार की और भी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। कंधार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 2001 के बाद जब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो थी वो कंधार से ही आई, और कंधार से जो रोड काबुल तक जाती है इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान, पहला सफ़र भी उन्होंने कंधार से काबुल तक का किया था और दूसरी दफ़ा भी जब इस्लामिक इमारात अफ़गानिस्तान ने अपनी हुकूमत काबुल में कायम की है, 15 अगस्त को काबुल में दाखिल हुए तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी, जो टेक ओवर हुआ था, वो कंधार शहर का हुआ था। कंधार शहर के हवाले से ये भी कहा जाता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कंधार शहर के आसपास जितने भी गांव हैं कंधार सूबे में और जितने वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा किए। बैटल ऑफ कंधार इस हवाले से काफ़ी मशहूर है। कौन कौन से अहम इस 20 साल के अरसे में कौन कौन से अहम नुकात है वो आपको प्रोग्राम में बताते हैं। एक और चीज़ इंतहाई अहम है, तारीख़ ने अपना पूरा पहिया 20 साल में मुकम्मल किया है। जैसे कहा जाता है हिस्ट्री हैज़ कम अराउंड अ फुल सर्कल, 360 डिग्री। अफ़गान तालिबान जिनको 2001 के बाद डिस्प्लेस किया गया था, सबसे पहले कंधार में उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुए थे। आज 20 साल बाद 2021 में अफ़गान तालिबान ने दोबारा इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान का क़याम कर दिया है। कंधार के वस्त में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये आपको अहमद शाह अब्दाली का मज़ार नज़र आ रहा है। अहमद शाह अब्दाली को जो जदीद अफ़गानिस्तान है उसका पहला बादशाह कहा जाता है। 1747 से लेकर तकरीबन 1770 तक अपनी इन्होंने सल्तनत यहाँ पे कायम रखी अहमद शाह अब्दाली ने, और इस सल्तनत के दौरान जो अफ़गान एम्पायर है उसकी बाकायदा एक्सपेंशन हुई। मुग़ल्स और मराठास पे बहुत से हमले हुए, दुरानी स्टेट उसको बाकायदा तौर पे एक्सपेंड किया गया, पर्शिया तक, तुर्किस्तान तक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। और इसकी इम्पोर्टेंस कंधार की हमें ये भी नज़र आती है कि जिस तरह अहमद शाह अब्दाली ने मॉडर्न अफ़गानिस्तान की एक बुनियाद डाली, तो अफ़गान इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान की बुनियाद भी कंधार में पड़ी। जो अफ़गान तालिबान के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर, उन्होंने भी यहाँ पे अफ़गान तालिबान की बाकायदा बुनियाद और मूवमेंट इस कंधार से शुरू हुई थी। और इसकी एक और इम्पोर्टेंस भी है, बिल्कुल इसी के साथ एक और तारीख़ी मुकाम है। इस बिल्डिंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक मौजूद है। जी अरशद भाई, ये खिरका शरीफ कहलाते हैं। खिरका हमारे पश्तों में इसको जुब्बे को कहते हैं। ये अहमद शाह अब्दाली रहमहुल्लाह जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट गुजरे हैं, उसने उज़्बेकिस्तान से ये खिरका लेकर आए हैं और यहाँ पे उसने इस इमारत में रखा है। और ये जो है ना, ये इमारत जो बनी है ये 1391 सन में, शमसी सन में बने हैं। ये इसमें ये नबी अलैहिस्सलाम की जुब्बा पड़ा हुआ है जिसको हम खिरका कहते हैं, ये यहाँ पड़ा हुआ है। और ये अहमद शाह अब्दाली रहमहुल्लाह ने उज़्बेकिस्तान से लेकर आया है और यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे अभी जो ताला लगा हुआ है वो ताला किसी वलीउल्लाह के बग़ैर किसी के लिए नहीं खुलता है। ये मुल्ला उमर रहमहुल्लाह जो आप सब जानते हैं, उसने ये ताले को पकड़कर ये ख़ुद ब खुद खुला है। तो ये अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर रहमहुल्लाह के विलायत की एक निशानी है।
یہ ताला अभी भी लगा हुआ है, न उससे पहले किसी को खुला है और न उसके बाद किसी को खुला है। और मुल्ला उमर ने जो खिलाफत का ऐलान किया था वो जुब्बा पहन के किया था। जी, अगर आप पुरानी क्लिप देख सकते हो तो एक क्लिप में मुल्ला उमर रहमतुल्लाह इसको ऐसे पकड़ कर जो है ना आम आवाम को दिखाते हैं। वो वही तारीख है जिसने ये ताला खींच कर ये ताला खुला है, फिर उसके बाद उसने आवाम को दिखाया है, तो उस क्लिप में नज़र आता है। इस्लामी इमारात बनने के बाद यहाँ पे जो कानून है, कोई जराइम वगैरह तो नहीं हो रहे, उसकी भी रोकथाम है। यहाँ पे क्या चीज़ चेक करते हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह ची इस्लामी इमारत रागली दी देर अमन रागली दी। इधर जब से इमारत बनाई है कोई चोरी कोई डकैती नहीं है, लोग पुरसकून है और सारे लोग खुश है, किसी किस्म के लोगों को परेशानी है। मैं इनके साथ जो विरल पे खड़ा हूँ देख रहा हूँ कि कोई इस तरह मसला हो ताकि मैं उनको हल करूँ, लेकिन किसी किस्म का जो इमारत वाला है किसी किस्म का आजकल कोई मसला नहीं हुआ। कौन से दस्तावेजात चेक करते हैं? कि हम लोगों के तस्वीरें चेक कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, कोई इस तरह गलत बनना ना आ जाए कि वो इधर कोई फसाद बनाए, कोई मसला लोगों के लिए बनाए, हम उसको चेक करते हैं और फिर उनको इजाज़त देते हैं जितनी मर्जी हो जाए। मीडिया को काम करने की आज़ादी है इस्लामिक इमारात में? हर किस्म के मीडिया वाले बंदों को इजाज़त है, जो भी आ सकता है किसी बंदे से वो बातचीत कर सकता है, किसी के लिए कोई पाबंद नहीं है। और हर बंदे के साथ सरकारी हो या कोई इमारत वाला हो, जिसके साथ ही वो बंदा बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं हमारे ये इस्लामी इमारत के मुताबिक। مرد جلیل د افغانستان اسلامی امارت دا اوس په افغانستان کې راغلي دي. جو لوگ یہ روزانہ ہوتے ہیں، عید کی طرح روزانہ ہوتے ہیں، پہلے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، جب سے اسلامی امارت والے آئے ہوئے لوگ خوش ہیں، ہر یہ پوری رات لیٹ ٹائم تک یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر بندہ خوش ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی بلاسٹ ہو جائے گا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے گی، ہر بندے کو ہے کہ جدھر مرضی جائے، جدھر مرضی پھر نماز پڑھے، جو مرضی کرے۔ تو یہ نیا شہر بنا ہے یہاں پہ؟ یہ دو انومینہ ہے، ایک فرسٹ ایک سیکنڈ ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ یہ جب سے ادھر امارات والے آئے ہوئے ہیں، ادھر نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی ڈکیتی ہے، نہ کوئی رشوت ہے۔ ہر خبروں والے کو اجازت ہے کہ کیمرے ادھر لگا کے کوئی اگر رشوت لے، پولیس والا یا جو امارات والا، اس کی ہم جواب دار، کسی قسم کا نہ کوئی چوری ڈکیتی، سارے لوگ خوش ہیں۔ کندھار میں یہ عین و مینا پروجیکٹ ہے، ایک نیا شہر کندھار کے اندر بسایا گیا ہے۔ یہاں پہ جو افغان لوگوں کا آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جمعرات اور جمعے کو یہ باقاعدہ طور پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، فیملیز یہاں پہ آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ افغان عوام کے جذبے کو داد دینی چاہیے کہ 40 سال کی جنگ کے بعد بھی ان کا زندگی جینے کا جذبہ اپنی جگہ برقرار ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے۔ ناظرین، میں اس وقت کندھار سے کابل جانے والی سڑک پہ آخری جو چیک پوسٹ ہے اسلامک ایمریٹ افغانستان افغان طالبان کی، وہاں پہ موجود ہوں، اور یہ وہ راستہ ہے جو کندھار سے کابل تک جاتا ہے۔ تقریباً 8.5 گھنٹے کا یہ سفر ہے جو ہم طے کریں گے۔ اس چیک پوسٹ پہ موجود ان طالبان نے ہمیں بتایا کہ اس سے پہلے یہ چیک پوسٹ ایک مقامی وارڈ لارڈ کے پاس تھی اور وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے، اور 15 اگست کے بعد افغان طالبان جب کابل میں انٹر ہوئے، اب تمام جگہ پورے افغانستان میں یہ چیک پوسٹ اسلامک ایمریٹ افغانستان کے پاس ہے۔
इस वक्त नाजरीन हम काबुल की तरफ जा रहे हैं। कंधार से काबुल तक का ये सफ़र तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र है और इस बोर्ड पे हमें नज़र आ रहा है कि काबुल अब 419 किलोमीटर है, गजनी 287 किलोमीटर और कल्लात 60 किलोमीटर। जो रास्ता हम देखते आए हैं कंधार से लेके अब तक, उससे एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि अमरीकी इत्तेहादी अफवाज अफ़गानिस्तान में शिकस्त खुर्दा किस वजह से हुई। ज़्यादातर लगता है कि वो बड़े शहरों में रहे और जो आउटस्कर्ट्स पे विलेजेस वगैरह थे वहाँ पे कभी भी वो अपना कंट्रोल साबित कायम नहीं कर सके। रास्ते में हम जगह जगह अब आए हैं। इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान ने अपनी चेक पोस्ट कायम कर ली है और इलाके में जो अमन व अमान की जनरल कैफियत है वो हमने देखा है। जो बिज़नेस है, कारोबार है बाज़ारों में, वो नॉर्मल चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेमतुल्लाह इस्लामी इमारात अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में शुमार होते हैं, उसमें शामिल हैं। नेमतुल्लाह, ये ब्रिज कैसे उड़ा? ये पुल आईडी से फटा था। यहाँ अमरीकी फौज कतार की सूरत में आते थे तो मुजाहिदीन ने पुल के नीचे आईडी लगाकर इसको तबाह किया, जिससे अमरीकी टैंक भी तबाह हुए और अमरीकी फौजी भी मारे गए और फिर ये सड़क बंद हो गई। और ये वाला और जब ये पुल तबाह हुआ आईडी ब्लास्ट के बाद, तो ये कच्चा रास्ता इस्तेमाल किया जाता था और इधर जितने भी बड़े बड़े पुल थे इन सबको आईडी लगाकर तबाह किया गया था। दाखिली अफवाज कंधार, काबुल, काबुल कंधार, जाबुल रास्ता। इस रास्ते से अमरीकी फौज जाबुल से कंधार जाती थी और इसी रास्ते से कंधार से गजनी भी जाया करते थे। तो इस वजह से ये पुल आईडी लगाकर तबाह कर दिए गए। जो जिनको इस्लामी इमारात अफ़गानिस्तान ऑक्यूपाइंग फोर्सेस कहते हैं, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, वो ये रास्ते इस्तेमाल करते थे और आईडीज, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, सबसे डेडली हथियार था जो अफ़गान तालिबान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। जैसे ही शहरों से बाहर निकलते तो इस तरह के जितने भी ब्रिजेस थे, रास्ते थे, गांव में जाते, जो सबसे बड़ी थ्रेट थी और जो सबसे इफ़ेक्टिव हथियार था अब इस्लामी इमारात अफ़गानिस्तान के सोल्जर्स का, जिनको के मुजाहिदीन अफ़गान तालिबान कहते हैं, वो ये आईडीज़ थी। और इसकी एक मिसाल हमने कंधार से काबुल जाते हुए रास्ते में देखी है। ये सप्लाई रूट से जहाँ पे अमेरिकन और उसके एलाइड ट्रुप्स की मूवमेंट होती थी और अफ़गान तालिबान की तरफ से इन ब्रिजेस को उड़ा दिया जाता था ताकि स्मूथ मूवमेंट ना हो सके।
ویلکم بیک ناظرین. اے آر وائی کی ٹیم ایکسکلوسیولی پنشیر کے اندر تک گئی, پنشیر ویلی میں گئی, اور احمد شاہ مسعود جو احمد مسعود کے والد ہیں ان کے مقبرے تک بھی. اور سوال یہی آتا ہے کہ احمد مسعود جو ریزسٹنس فورسز امراللہ صالح کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے, این ڈی ایس افغان فورسز کے بہت سے لوگ پنشیر میں گئے اور اس امید کے ساتھ گئے کہ پنشیر سے ریزسٹنس ہوگی جسے ریزسٹنس 2 کا نام دیا جا رہا ہے. تو یہ سوال بہت سے تجزیہ نگار کر رہے ہیں کہ اگر احمد مسعود اپنے والد کا مقبرہ نہیں بچا سکے جہاں پہ اب افغان طالبان پہنچ چکے ہیں تو وہ ریزسٹنس کس قسم کی کریں گے. اور گراؤنڈ پہ جو ہم نے لوگوں سے بات کی, افغان طالبان, اسلامی امارت افغانستان, ان کا دعویٰ ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا علاقہ ہے آبشار ڈسٹرکٹ, اس میں بھی کہیں پہاڑوں میں احمد مسعود صاحب چند لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا وہ ہتھیار ڈالیں گے. جو گراؤنڈ پہ موجود تھے افغان طالبان, ان سے ہم نے کیا اس حوالے سے پوچھا, آئیے دیکھتے ہیں. ابھی کس علاقے میں لڑائی رہ گئی ہے, کتنا علاقہ ہے؟ انشاءاللہ لڑائی ارس خلاصوي دي. یو افشار ولسوالۍ د هغه هم خپل د مجاهدینو دغه تصفیه شروع کړې ده او انشاءاللہ غونډ منطقه خلاصوي ده. جی ناظرین کہہ رہے ہیں کہ ابشار میں احمد مسعود کی موجودگی کی اطلاعات ہیں, باقی تمام علاقہ جو ہے وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں. ایک اور سے میں نے پوچھا افغان طالبان سے کہ جناب امراللہ صالح اور احمد مسعود کدھر ہیں, تو کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. این ڈی ایس کدھر گیا, افغان آرمی کدھر گیا, امراللہ صالح کے فوجی کدھر گئے؟ امراللہ صالح اور د دې کوم فوجان و څوک دلې مړه سوله او څوک راته تسلیم سوله او کوم مشران خلک چې هغه په تیښته باندې ولاړ, څوک تاجکستان ته ولاړ, څوک ایران ته ولاړ. جی ناظرین, امراللہ صالح تاجکستان چلا گیا, کہاں چلا گیا, بھاگے, یہ افغان طالبان کا اس حوالے سے دعویٰ ہے. وہاں پہ امراللہ صالح کی کوئی پریزنس ثابت نہیں ہوئی. اور امراللہ صالح جو وائس پریزیڈنٹ افغانستان کے تھے, باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. تو اس سے ایک سبق یہ بھی آتا ہے کہ جو ہائبرڈ وار کے آرکیٹیکٹس ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ, نیٹو, این ڈی ایس, افغان حکومت سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیولی یہ جنگ لڑ رہی تھی اور افغان طالبان کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک بین تھا. یہ سارے پلیٹ فارمز اگر اس پہ کوئی آتا بھی سوشل میڈیا کا استعمال تو اکثر ان کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے جاتے. تو جو گراؤنڈ پہ جنگیں جیتی جاتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں جیتی جا سکتی. اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں ناظرین, اور میں اپنے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز کیوں کہتے ہیں. لیکن پہلے سے اب بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب دفاعی تجزیہ نگار موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل اعجاز اعوان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی صحت بہت بہتر ہوگی, آپ کی ریکوری اچھی ہوگی. آپ کی صحت کے لیے ہماری دعائیں, کرونا سے ریکوری آپ کی آئی ہوپ کہ مکمل ہو چکی ہوگی. یہ امراللہ صالح, احمد مسعود, کیا ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی؟ اور اطلاعات جو گراؤنڈ سے ہم لوگ دیکھ کے آئے ہیں وہ یہی تھی کہ جناب جو این ڈی ایس کے لوگ بھاگے, جو افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھاگے, ان سارے میجورٹی نے کچھ نے آ کے پنشیر میں بیٹھے, وہاں پہ ویپن ڈمپس بھی تھے کہ جناب یہ ریزسٹنس کریں گے. تو یہ ریزسٹنس کیوں نہیں ہو سکی وہاں سے, اور کیا امریکہ اور اس کے اتحادی ابھی بھی چاہ رہے تھے کہ یہ ریزسٹنس وہاں سے چلے, ماضی کی تاریخ ریپیٹ ہو, اور کیا وہ تاریخ ریپیٹ ہو سکتی ہے؟ جی یقیناً ارشد, تھینک یو ویری مچ فار دا بیسٹ وشز. الحمدللہ آئی ایم آن اے پاتھ ٹو ریکوری, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے کہ صحت بہتر ہو رہی ہے. اور میں آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ نے بڑا ہسٹورک وزٹ کیا ہے افغانستان کا, اور پرٹیکولرلی پنشیر ویلی کو اندر سے جا کے دیکھنا یہ ایک بڑا ہسٹورک ہے. تو گڈ جاب اینڈ اے گڈ اپرچونٹی. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے بات یہ ہے کہ امریکہ یقیناً وہ فورسز جو طالبان کو ہینڈ اوور نہیں کرنا چاہتی تھی, اور انہوں نے ایک کیلکولیشن پہ بیس کیا تھا یہ سارا جو ڈیل تھی, کہ جو سو کالڈ آرمی تھی 3.25 لاکھ کی, اور این ڈی ایس اور اشرف غنی کی گورنمنٹ, وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ریزسٹ کر پائیں گے اور 4 سے 6 مہینے تک وہ ضرور ریزسٹ کریں گے افغانستان کو, افغان طالبان کو. اسی طرح امراللہ صالح جس کا یہ اسٹرانگ ہولڈ تھا, اور احمد مسعود کا پنشیر ویلی, اس کو وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید ترکمانستان سے ہمیں سپورٹ مل جائے گی اور ہم اس کو بیس بنا کر یہ 2 ریزسٹنس, ایک نارتھ میں اور ایک کابل میں, ہم اس کو ریزسٹ کریں گے تو طالبان کو ہم بہت عرصہ تک اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. لیکن وہ سب ہم نے دیکھا کہ گھوسٹ آرمی تھی اور ہاؤس آف کارڈ کی طرح وہ بالکل کولیپس کر گئی. یہ پنشیر ویلی میں ریزسٹنس اس لیے نہیں ہو سکی کہ اس طرح کی ریزسٹنس ایک پاپولر فورس یا ایک بڑی فورس کے خلاف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اسے لوکل سپورٹ ہو, نمبر 1, اور نمبر 2 جو نیبرنگ کنٹریز میں سے یا نیبر سے کہیں سے انہیں
سینکچریز اور لاجسٹک سپورٹ ملتی رہے ہیلتھ اور ایمونیشن کی صورت میں. تاجکستان نے بڑا سیف پلے کیا. انہوں نے نہ اشرف غنی کے جہاز کو لینڈ کرنے دیا, نہ کوئی سائیڈ لینے کی کوشش کی. اس وجہ سے احمد مسعود کی فورس, اور پھر جب اس کے چچا اور وہ خود پاکستان میں آ گئے مذاکرات کرنے کے لیے, تو امریکن کے نکل جانے کے بعد ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور وہ کوئی ریزسٹنس دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے, جیسے میں سمجھتا ہوں. اچھا, جو ملٹری اسٹریٹجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس دفعہ کیا ایگزٹ روٹس جو افغان طالبان نے باقاعدہ طور پہ پہلے ان پہ قبضہ کیا اور پھر باقاعدہ طور پہ شہروں کے اندر آئے, جس کو کہتے ہیں کہ سیج کرنا مختلف ڈسٹرکٹس کو, شہروں کو, جہاں جہاں انہیں ریزسٹنس کی امید تھی. پنشیر کے حوالے سے بھی کیا یہی اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی؟ بالکل یہی کیا انہوں نے. پہلے جس طرح ہنٹرلینڈز ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہی آئے کابل کی طرف, تو قندھار اور کابل میں سب سے آخر میں آئے, اور پہلے انہوں نے جو ایگزٹ روٹس جنہیں آپ کہہ رہے ہیں, جو لاجسٹک روٹس تھے, ایگزٹ روٹس تھے اور ریونیو روٹس تھے جہاں سے ریونیو آتا تھا, اس سے آئسولیٹ کیا سینٹرل گورنمنٹ اشرف غنی کی, اور پھر پریشر بلڈ کرتے کرتے وہ سینٹر کی طرف آئے. اور اسی طرح انہوں نے جب یہ پنشیر ویلی میں گئے تو انہوں نے ان کی انٹرنسز اور ایگزٹس بلاک کر دیے. اب اگر یہ ریزسٹ کرتے بھی اور وہ برف باری سے پہلے صرف ان کو مزید 2 ماہ اگر ہولڈ کر لے اور کوئی جنگ بھی نہ کریں, تو پنشیر خود بخود کولیپس کر جائے گا, کیونکہ اتنا بڑا ویلی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے. اگرچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کتنے بڑے راشن کے ذخیرے کیے ہوئے تھے, انہوں نے کتنا ایمونیشن سٹور کیا ہوا تھا, لیکن اس سب کے باوجود جب لاجسٹکس کے روٹ بند ہو گئے تو پھر ان کا کولیپس ہونا, اور امریکن وڈرال جس پہ وہ تکیہ کیے بیٹھے تھے امریکن ایئر فورس اور امریکن ہیلی کاپٹرز کے اوپر, جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد ان کے ریزسٹنس کے امکانات بالکل معدوم ہو گئے تھے. اچھا جنرل اعجاز افغان صاحب, آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فریز استعمال کیا کہ 3.5 لاکھ افغان آرمی ہاؤس آف کارڈز کی طرح بالکل کولیپس کر گئی. اس کولیپس میں امریکہ کا بھی کوئی رول ہے کہ کس طرح سے انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے انہیں ڈیپینڈنٹ رکھا, تنخواہوں پیسوں کے حوالے سے انہیں ڈیپینڈنٹ رکھا, اور جو اسٹریٹجک پیس پلان جب وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے تو افغان نیشنل آرمی ان کو اس حوالے سے باہر رکھا, اس میں شامل نہیں کیا گیا کہ ایک پیسفل ٹرانسفر ہوگی, ایگزٹ انہوں نے اپنا پیسفلی کیا. یہ بڑا شیمفل ایگزٹ تھا افغانستان سے امریکہ کا. یہ انتہائی ارریسپانسبل ایگزٹ, ناٹ بفٹنگ اے سپر پاور. جس طریقے سے انہوں نے ایگزٹ کیا, آپ نے تینوں چیزیں بڑی درست پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ جب آپ سٹنگ گورنمنٹ کو اور 3 لاکھ فوج جس پہ آپ اتنا تکیہ کیے ہوئے تھے, جب آپ نے ان کو اس ڈائیلاگ پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنایا, ان کو فریق نہیں بنایا, پھر نکلتے ہوئے ان کو انفارم تک نہیں کیا, اور ان کو انڈیپینڈنٹ کمانڈ کی صلاحیت ہی نہیں دی. تمام تر آپریشنز امریکن پلان کرتے تھے. خود وہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ٹریول کر کے کہ وہ بڑی سٹیز میں رہتے تھے, اور جو رورل ایریاز تھے یا جہاں پہ آپریشن کے لیے بھیجتے تھے تو وہ لوکل افغان آرمی کو بھیجتے تھے. اب لوکلز کیا کرتے تھے, وہ جو ہی گھیرے میں آتے تھے تو وہ گاڑیاں اور ایمونیشن بھی دے آتے تھے طالبان کو, اور شام کو واپس پہنچ جاتے تھے. امریکن خود بڑے سٹیز میں بیٹھ کے کنٹرول کر رہے تھے, تو ان کی اپنا جو کمانڈ سٹرکچر تھا وہ ان ایکسپیرینس تھا, ان میں اعتماد نہیں تھا, اور ریلائی کرتے تھے وہ تمام تر امریکن آرٹلری اور امریکن ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹر سپورٹ کے اوپر. جس دن باگرام ویکیٹ ہوا اور جس دن انہوں نے نکلنے کا ارادہ راتوں رات وہ باگرام ویکیٹ کیا, تو پوری فورس کا مورائل ایک دم بیٹھ گیا. اور جو آدھی آرمی, اطلاعات یہ ہیں کہ 3.25 لاکھ میں سے تقریباً 1.5 لاکھ جو تھی وہ گھوسٹ آرمی تھی, وہ ایکچوئل تنخواہیں لے رہے تھے لیکن آن گراؤنڈ موجود نہیں تھی. وہ تنخواہیں کون کون کس کا کتنا شیئر تھا یہ تو جب کہیں آڈٹ ہوگا تو پتہ چلے گا, لیکن وہاں پہ 3.25 لاکھ فوج آن گراؤنڈ موجود نہیں تھی. تو ٹریننگ کا فقدان, پور کمانڈ, لیک آف ٹرسٹ, اور ان کو جو ڈیپینڈنس تھی امریکن کے اوپر, جس دن امریکن نکلے تو یہ اس دن ہی ان کا مورائل ڈاؤن ہو. رائٹ. بہت سے لوگ, اور تاریخی طور پہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان جو ہے سپر پاورز کا قبرستان ہے, بڑی طاقتوں کا قبرستان ہے, اور اکثر پڑھتے بھی ہیں, ہم سنتے بھی ہیں, اور بہت کم لوگوں نے اکثر نے شاید دیکھے بھی ہوں یہ مناظر. جب سوویت یونین یہاں سے نکلا تو ان کا جو گریو یارڈ ہے, ان کے ٹینکس کا, ان کے مختلف ملٹری ایکوپمنٹ کا, ایسا ہی ایک گریو یارڈ ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائر کہا جاتا ہے. کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟
آئیے آپ کو ایک سپر پاور کا گریو یارڈ دکھاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب سوویت یونین باقاعدہ طور پہ افغانستان آیا کولڈ وار کے دوران اور یہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ افغان جہاد ہوا. اس افغان جہاد میں جن کو کہ افغان مجاہدین تھا, امریکہ کی سپورٹ ملی, پاکستان کی سپورٹ ملی, سعودی عربیہ, برطانیہ, ان تمام ممالک کی سپورٹ ملی اور 10 سال کے بعد سوویت یونین یہاں سے نکل گیا. یہ آپ کو کچھ ان کے ٹرکس وغیرہ نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے جب ہم پورا دیکھتے ہیں کہ گریو یارڈ آف امپائر کیوں کہا جاتا ہے, آپ کو یہاں پہ ٹینکس نظر آ رہے ہیں, ملٹی بیرل راکٹ لانچرز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یہ تمام اسلحہ سوویت یونین یہاں پہ چھوڑ کے گیا. اے پی سیز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یہ اس جنگ کے نشانات ہیں, علامات ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان ایک مختلف ٹرین ہے, ایک مشکل ٹرین ہے اور یہاں پہ کوئی بھی آکوپائنگ پاور نہیں رہ سکتی. یہ سوویت یونین جب یہاں سے گیا, جو اس کے امپائر کے نشانات ہیں, اس کا گریو یارڈ ہے, اس کے سوویت یونین کے بعد افغان طالبان کی حکومت بنی اور اس کے بعد 2001 کے بعد حالات پھر تبدیل ہوئے. امریکہ اور اس کے اتحادی ایک دفعہ پھر افغانستان آئے اور اس دفعہ امریکہ کے ساتھ کم از کم 50 دیگر اس کے اتحادی تھے, الائز, نیٹو الائز تھے, برطانیہ اس کے ساتھ تھا. اور یہاں پہ پھر باقاعدہ طور پہ جو انسرجنسی ایک شروع ہوئی 2021 15 اگست 2021 کو افغان طالبان جو اپنے آپ کو اسلامی امارات افغانستان کہتے ہیں, جو 20 سال تک یہ کہتے رہے کہ ہم آکوپیشن فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, انہوں نے بالآخر کابل میں جو ان کی حکومت کو ڈسلوج کیا گیا تھا اس پہ دوبارہ آ کے اپنی حکومت قائم کی. اور گریو یارڈ آف امپائرز کے حوالے سے اب جب ہم افغان طالبان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 2 سپر پاورز کو افغانستان میں شکست دی. افغانستان کے اوپر کوئی بھی آکوپائنگ فورس آ کے اگر حکومت کرنا چاہے گی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا جو امریکہ اور سوویت یونین کا افغانستان میں ہوا. افغان کسی اور کی حکومت برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں صرف افغان لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے. جی ناظرین, جو آخری امیج تھا یہ ملٹی بیرل راکٹ لانچرز, ٹینکس, ٹرکس وغیرہ, یہ اسکریپ میں کافی سارا لوہا تھا جو کہ بک سکتا تھا, لیکن افغان قوم نے, افغان لوگوں نے اس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی ہو اسے یہ نشان عبرت نظر آتا رہے کہ افغانستان کس طرح سے بڑی طاقتوں کا ایک قبرستان رہا ہے. احمد شاہ مسعود کے مزار پہ بھی جب ہم گئے تو ان کے مقبرے پہ, ان کے مزار پہ بھی اس طرح کے ٹینکس اور سووینئرز سوویت جہاد کے پڑے تھے. اب افغان طالبان کے پاس اس وقت جو امریکہ اور اس کے اتحادی جو ملٹری اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں, جس میں ہیلی کاپٹرز, ہمویز, ٹینکس اور کافی سارا اپنا اسلحہ ہے, وہ بھی کسی نہ کسی طرح, جس طرح یہ آپ نے گریو یارڈ دیکھا, آپ کو وہ نظر آئے گا. اور اس میں سبق بہت سارے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ کو دکھایا, کچھ امیجز دکھائے کہ افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز کیوں کہا جاتا ہے. اگر کوئی لوہے کا سوداگر ہوتا تو وہ کہتا ہے اتنا سارا لوہے کا اسکریپ ہے, اس کو بیچ دیا جائے. لیکن یہ وہ نشان عبرت جب بنایا جاتا ہے سپر پاورز کو, تو افغان قوم نے یہ تمام جس کو کہتے ہیں کہ سامان حرب, وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور مختلف جگہ پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے. جنرل اعجاز اعوان صاحب, اب جو امریکہ جتنا سامان چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے بہت ساری ہمویز ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح افغان طالبان اس کو استعمال کریں, تقریباً 4000 کے قریب دیگر سامان, اس کو بھی اب وہ گریو یارڈ آف امپائرز میں اسی طرح سووینئرز کے طور پہ رکھیں گے. اور اس سے لیسن کیا ڈرا کرنا چاہیے بگ پاورز کو, سپر پاورز کو؟ دیکھیں, لیسن تو میرے خیال میں تاریخ نے, یہ تیسری سپر پاور ہے جو ڈیفیٹ ہوئی ہے. پہلے فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ افغان وار برٹش امپائر نے لڑی اور تینوں بہت بری طریقے سے شکست کھا کے نکلے. اور ان 2 کا ذکر بھی آپ نے کر دیا, USSR اور امریکہ کا. لیسن یہ ہے کہ جو باہر سے سیولائزیشنل چینج لانے کے لیے
اوورسیز ایڈونچر کرتے ہیں یا باہر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہاں کی لوکل ذہنیت اور کلچر کے خلاف نہیں لڑ سکتے، جیوگرافی کے خلاف نہیں لڑ سکتے، اور تاریخ کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ 3 سبق ان کو یاد رہتے تو وہ کبھی اتنا بڑا مس کیلکولیشن یا مس ایڈونچر نہ کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ the lion would never eat grass and fish would never fly۔ اگر انہوں نے آ کر اپنا ویسٹرن کلچر امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو افغان وہ ویسٹرن پالیٹکس، ویسٹرن ڈیموکریسی اور ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، افغان افغان ہی رہیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک جو سویلائزیشنل کوآرڈینیشن یا ہارمنی پیدا کی جائے رادر دین انہیں تبدیل کرنے کے۔ اور یہی ہم انہیں کہتے رہے، پاکستان نے مسلسل چیف انہیں یہی ایڈوائز کرتے رہے، بالخصوص 2006 سے، کہ آپ پولیٹیکل سلوشن کی طرف جائیں، افغان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور پولیٹیکل سلوشن تلاش کریں، کیونکہ جنگ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ بات انہیں سمجھنے میں بہت دیر لگی، کیونکہ ان کے پاس بے پناہ طاقت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم طاقت کے ذریعے ان مسائل کا حل کر لیں گے۔ لیکن آج تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اپنا سلوشن امپوز نہیں کر سکے، بلکہ ہیوملیٹ ہو کر نکل گئے ہیں۔ اور آج ان کی بیسٹ وار مشین، 21ویں صدی کی بیسٹ وار مشین ان طالبان کے ہاتھوں میں ہے، جو ایک ہسٹورک وار میوزیم بنے گا افغانستان میں، اور آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ 21ویں صدی کی سپر پاور اور بیسٹ کولیشن کون کون سا ایکوپمنٹ چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اور ٹینکس کا جو آپ دکھا رہے تھے رشین دنیا کے سب سے بہترین ٹینک پروڈیوس کرتے ہیں آج بھی، لیکن انہوں نے بھی ان کے ٹینکس کا بھی گریو یارڈ افغانستان میں بنا۔ تو اگر یہ ان سپر پاورز کا یہ تاریخ میں یہ میوزیم بن گیا تو افغانوں کے لیے یہ ایک ایسی ٹرافی ہے کہ آئندہ کوئی ملک باہر سے سلوشن امپوز کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور یہی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کل اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ باہر سے کوئی آدمی انہیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان کو انگیج کریں تاکہ امن کی طرف بڑھا جائے اور اس خطے میں امن قائم کیا جائے۔ لیکن اب امریکہ کی 50 ممالک اس کے اتحادی کی ایک شکست ہوئی ہے افغانستان میں، اس کا غصہ بھی کسی پہ نکلے گا؟ اور کیا پاکستان اس وقت یو ایس ایڈمنسٹریشن اور یورپین یونین، یورپین ممالک کے نشانے پہ آ چکا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک سکیپ گوٹ بنانے کی کوشش تو یقیناً کریں گے، لیکن ان کو اس شکست کے سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی یہاں سے بے دخل ہو گیا امریکہ اور اس کے ویسٹرن ایلائز۔ اور اب اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو یہ 8 ریجنل کنٹریز جو ہیں یہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گی، اور ان میں چین، روس، ایران اور پاکستان آف کورس افغانوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی ترقی کی شاہراہ کھلنے والی ہے، جو انہیں پسند نہیں ہے کہ 20 برس انہوں نے $1 ٹریلین خرچ کیے اور آج ریجنل کنٹریز اس سے مستفید ہو جائیں۔ تو اس ہزیمت سے بچنے کے لیے وہ کوئی مس چیف کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو اگلے دن 8 انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہاں پہ اجلاس ہوا تھا، جس میں 2 ویٹو پاورز ہیں، رشیا اور چائنا، ان 8 انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک انٹیلیجنس فائر وال ایریکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس ریجن کے اندر مداخلت کر کے کوئی لارج سکیل بد امنی پھیلانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ٹرم استعمال کی کہ ان 8 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، اس میں باقاعدہ ایک فائر وال بنانی ہے۔ انٹیلیجنس فائر وال کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز خود پاکستان کے اندر یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک سرج نظر آ رہی ہے ہمیں لوکل ٹیررزم میں، یہ افغانوں کے جو کیمپس ہیں ان کے اندر وہ بندے انفلٹریٹ کرائیں گے، این ڈی ایس آئے گی، را آئے گی، ایون سی آئی یہ مداخلت کرے گی، اور یہ کر کے افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک ایسی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو شاہراہ جسے ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں یہ آگے نہیں چل سکے گا، اور سینٹرل ایشیا اور رشیا نیچے نہیں آ سکیں گے، جس کا ذکر آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ کیا۔ تو اس کی
اس چیز کو سکٹل کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اور ان 6 کنٹریز کو 8 نیبرز کو یہ ایڈوانٹیج ڈینائی کرنے کے لیے ایک انٹیلیجنس کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک بیٹل گراؤنڈ اس ریجن کو بنایا جائے گا تاکہ لوکل سپوریڈک ٹیررزم اس طرح کریٹ کی جائے کہ ایک تو افغان طالبان کی حکومت کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے، اس کے اوپر پابندی کے جواز تلاش کیے جائیں، اور دوسرا ایسی بد امنی کی فضا قائم کی جا سکے کہ افغانستان ایک شاہراہ امن کی نہ بن سکے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ یہ جو لوکل 8 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کے سربراہان ملے ہیں، یہ بہت طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ ISI ہو گئی، چائنا کی ہو گئی، KGB ہو گئی، ایران ہو گیا، ترکمانستان، ازبکستان اور NDS جو اب طالبان کے زیر کمان ہے، انہوں نے مل کر جب اس فائر وال ایریکٹ کر دی کہ کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے ان کے اس پیس زون میں، تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انتہائی اہم یہ ملاقات تھی، اور جو اس کا خلاصہ جو آپ کی بات کا ہے کہ ایک گریٹ گیم ختم ہوا اور دوسرا گریٹ گیم شاید شروع ہو رہا ہے۔ جنرل اعجاز اوان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔